غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کہہ دیا گیا. وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا. اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے. اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے میں؟ اور دلہن کے والد بھی حضور ہے. اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں. وہ فقراء صحابہ میں سے تھے. فرمایا مہر تو دینا ہے. تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے. انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے، کوئی وہ دولت تو نہیں ہے. فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ. وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیتاً. یہ زرہ میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں. اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا. اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر، دلہن کو ذرا تیار کر دیا، اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی اور 2 تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا، ایک چکی جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا، کوئی 1-2 برتن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں، جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے. وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جسے بنایا. ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا. کہیں ذکر ہے جہیز کا؟ حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر چیزیں موجود، جہیز کا تذکرہ نہیں.